نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پارہ 8 اور 9 میں سورۃ الاعراف کی مکمل تلاوت تراویح کے اندر ہوئی ہے، اس کا آج خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورۃ الاعراف اس کی آیات 206 ہیں، رکوع اس کے 24 ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اعراف کے معنی ہیں بلندی کے، اور اس کا معنی جاننا اور پہچاننا بھی ہے۔ اصحاب اعراف کے بارے میں قول یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، اور ان کا مقام جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل جہنم کو پہچاننے والے ہوں گے۔ اور ایک قول کے مطابق یہ انبیاء ہیں یا ملائکہ ہیں۔ آیت نمبر 4 میں بتایا کہ بعض بستیوں پر دوپہر کو سوتے ہوئے عذاب آیا تو ان کے مکینوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم ظالم ہیں۔ یوں وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ آیت نمبر 8 میں بتایا کہ قیامت کے دن جو اعمال ہیں ان کا وزن کیا جانا ہے، اور ان کا وزن کیا جانا حق ہے، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا وہی فلاح پانے والے ہوں گے اور کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ فرمایا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ آیت نمبر 11 سے لے کر 27 تک حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا کہ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، تو رب ذوالجلال نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس نے اپنے سرکشی کا جواز عقلی دلیل سے پیش کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، انہیں مٹی سے بنایا ہے، انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے تو نے آگ سے بنایا نا، تو آگ تو بہتر ہے مٹی سے، تو اس لیے میں نے اسے سجدہ نہیں کیا۔ تو میرا جوہر تخلیق آگ ہے، اور آگ لطیف ہونے کی بنا پر مٹی سے افضل ہے، تو تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو رسوا کر کے مقام عزت سے نکال کر مقام ذلت میں اسے پھینک دیا، پہنچا دیا۔ ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہلت عطا کر دی، اس پر اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھا رہوں گا، اور پھر جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہوں گے ان کو پکڑ پکڑ کر میں دوسرے راستے کی طرف لے کر جاؤں گا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پیروکار جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اور انہیں خاص درخت کے قریب جانے سے ان کو خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور مخلص اور خیر خواہ کا روپ اختیار کر کے کہا کہ آپ لوگوں کو اس درخت کے قریب جانے سے محض اس لیے منع کیا ہے کہ تم اس کے قریب جاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، اور آپ لوگ کو ابدی زندگی مل جائے گی۔ اس نے قسمیں کھا کر اپنی خیر خواہی کا یقین دلایا۔ پھر ان سے جب یہ اجتہادی عمل ہوا تو اس درخت کو چکھنے سے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوئیں، اور وہ درختوں کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے۔ یہاں قرآن کریم نے یہ بھی بتایا کہ شیطان کا مقصد ان کے ستر کو بے حجاب کرنا تھا۔ اپنی اجتہادی عمل کا احساس ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اور اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کلمات بیان کیے جو آیت نمبر 23 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، کہ اس میں بیان فرمایا کہ میں انہیں جنت سے زمین پر اتارا اور فرمایا ایک مقررہ مدت تک تمہیں یہاں رہنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مقصد لباس بیان فرمایا کہ ہم نے بنی آدم پر لباس اس لیے اتارا کہ ان کی ستر پوشی ہو،
اور سامان زینت ہو، اور سب سے بہتر لباس تو تقوی ہے۔ پھر بنی آدم کو متنبہ کیا کہ شیطان کے مکر و فریب میں بالکل نہ آنا، شیطان کے مکر و فریب میں بالکل نہ آئیں۔ اس کو یہ ملکہ دیا گیا کہ وہ تمہیں ہر جہت سے دیکھ سکے۔ آیت نمبر 31 اور 32 میں یوں ارشاد ہوا کہ اے بنی آدم، ہر عبادت کے وقت لباس زینت کو اختیار کرو اور اسراف سے بچتے ہوئے اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرو۔ پاکیزہ چیزیں خواہ لباس ہوں یا خواہ مومنوں کے لیے حلال ہیں یا خوراک ہو، یہ سب حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ظاہر و باطن میں بے حیائی، گناہ اور حق سے عدول کو حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر جو فرمایا گیا کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے، اللہ کی آیات کو جو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ اللہ نے جنت کے جو دلوں سے، جو جنت والے ہیں ان کے دلوں سے کینے کو نکال دیا، اور وہ ہدایت پانے والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اسی کے فضل سے ہدایت ملتی ہے۔ آیت نمبر 54 میں 54 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر چپ کے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے پکارو۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باران رحمت کے نظام کے بارے میں بتایا کہ اس کے حکم سے ہوائیں پانی سے بھر کر بادلوں کو چلا کر لے آتی ہیں، اور پھر بنجر زمین پر برسا کر اس سے اللہ کی نعمتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اچھی زمین اللہ کے حکم سے سبزہ اگاتی ہے، خراب زمین باغ اور بہار نہیں لاتی۔ یہ مثالیں دے کر قرآن یہ بتا رہا ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جو اچھی زمین ہے انسان اسی کی مانند ہے کہ جو انسان کا دل اور دماغ اچھا ہوگا، اللہ کے ذکر سے پاکیزہ رہے گا، اللہ کے ذکر سے آباد رہے گا، تو وہ آباد والی زمین کی طرح ہے۔ اور جو بنجر زمین کی طرح وہ دل جو نہ ذکر کرتا ہوگا نہ اللہ کے خوف سے تر رہے گا، وہ بنجر زمین کی طرح ہے۔ پھر آیت نمبر 59 میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات کو بیان کیا، اور پھر فرمایا گیا کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ معاذ اللہ، آپ کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میرا کام تمہاری خیر خواہی اور تمہیں دعوت اسلام دینا، دعوت حق پہنچانا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے کہ قوم عاد نے بھی اللہ کے نبی پر طعن کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ آپ حماقت میں مبتلا ہیں۔ پھر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی جواب دیا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو انعامات الہیہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی، ان کے انکار کے سبب ان پر اللہ کا عذاب اور غضب نازل ہوا۔ اللہ نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی، اور اس کا تذکرہ ان آیات مقدسہ میں ہے۔ آیت نمبر 73 میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے کہ ان کی قوم جو تھی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور قوم سمود جو تھی، اس کے مطالبے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے معجزے کے طور پر چٹان سے حاملہ اونٹنی کو پیدا کیا، اور انہیں حکم دیا کہ اس سے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ قوم سمود کے لوگ بڑے طاقتور تھے، اور یہ نرم زمین کے محلات بناتے اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے، گویا ان کو اپنی طاقت پر ناز تھا۔ پھر قوم سمود نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اونٹنی کی کوچے کاٹ دی، یعنی اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سرکشی کی سزا اس طرح دی کہ ان پر راتوں رات زلزلے کا عذاب آیا، اور صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑ رہے تھے۔ یہاں پر ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے
کہ دیکھیں ایک اونٹنی ہے، اس اونٹنی کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ کی نشانی تھی، اس بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں عذاب میں گرفتار کر لیا۔ تو جو اللہ کی نشانیاں، اللہ کے نبی ہوں، اللہ کے رسول ہوں، بالخصوص نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، ان کی بے حرمتی کرنے والا گستاخ وہ دنیا میں بھی تباہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی برباد ہوتا ہے۔ آگے چل کے آیت نمبر 80 سے حضرت لوط اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ بے حیائی میں اپنے زمانے کے سب لوگوں پر سبقت لے گئے۔ وہ اپنی جنسی خواہش کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتے تھے، اور جب اللہ کے نبی عذاب کا ڈر سناتے تو وہ اسے مذاق سمجھتے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، آسمان سے پتھر برسائے اور اس طرح کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی وہ بیوی جو قوم لوط کی ہم خیال تھی، وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ قبیلے کے چند نیکوکار لوگ ہی محفوظ رہے۔ آیت نمبر 85 میں قوم مدین کا ذکر ہے کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے، دوسروں کو چیزیں کم تول کر دیتے، اور راستے میں بیٹھ کر اہل ایمان کو ڈراتے اور انہیں راہ راست سے روکتے تھے۔ انہیں بھی کہا گیا کہ فساد فی الارض سے باز آ جاؤ اور اپنے سے پہلے سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو۔ یہاں یوں فرمایا گیا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ پھر آگے چل کے اس پارے کا جب اختتام ہوا، اس کے بعد پارہ 9 شروع ہوا۔ اس پارے کے شروع میں قوم شعیب کے سرکش سرداروں کی اس دھمکی کا ذکر ہے کہ اے شعیب ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ، ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے پیروکار کو جلا وطن کر دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ پھر ان پر قوم سمود کی طرح عذاب نازل ہوا، اور وہ بھی نیست و نابود ہوئے جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ آج بھی جیسے حق کا علم بلند کرنے والوں، حق کی صدا کو بلند کرنے والوں، لبیک یا رسول اللہ کی صدا کو بلند کرنے والوں، اور ناموس رسالت کے لیے پرچم بلند کرنے والوں، ناموس رسالت کی حفاظت کا علم بلند کرنے والوں کو بھی دھمکی دی جاتی ہے کہ ہم تمہیں بین کر دیں گے، ہم تمہیں جیلوں میں ڈال دیں گے، ہم تمہیں یہ کر دیں گے۔ یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی، اس کے سرداروں نے بھی کی تھی کہ تم لوگ باز آ جاؤ، نیکی کی دعوت نہ دو۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے تو اپنی نیکی کی دعوت کو جاری رکھا، اور اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا، اور وہ قوم نیست و نابود ہو گئی، مٹ گئی، ان کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ آج بھی ظالم اور جابر جو اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا ہے، دت ہو چکا ہے، فرمایا کل تمہارے لیے بھی اسی طرح کا عذاب نازل ہوگا، تم بھی عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اس کے بعد پھر فرمایا آیت نمبر 96 میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان بستی والوں ایمان لائے ہوتے تو تقوی کو اختیار کیا ہوتا تو ہم انہیں زمین اور آسمان کی نعمتیں ان پر فراوانی کر دیتے، اتنی کرتے، اتنا عطا کر دیتے، لیکن حق کو جھٹلانے کے سبب وہ انجام بد سے دوچار ہوئے۔ ان بستی والوں کو اس سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے ہوئے یا دن چڑھے آ سکتا ہے۔ گزشتہ امتوں کے احوال سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار بداتوار کی ایذا رسانیوں پر تسلی دینا اور مشرکین مکہ کو عبرت دلانا مقصود تھا کہ یہ آپ تسلی رکھیں، اور یہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کو تباہ اور برباد کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 103 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی اور کہا کہ میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہوں اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے معجزات پیش کرنے کے لیے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ ایک واضح اژدہا بن گیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا اور نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا۔
فرعون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کے بجائے اسے جادو قرار دیا اور کہا یہ تو تمہارے اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ذرا ڈھیل دو اور جادوگروں کو جمع کرو۔ جادوگر جمع ہو گئے، جادوگر آ گئے۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ بھئی اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ تم ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ جیسے آج کل کے بھی بعض ناداں ایسے ہیں کہ وہ سوچتے ہوں گے کہ ہم ان کو مٹا دیں گے، اور پھر مٹانے والا سوچتا ہوگا کہ ہمارے لیے کیا ہوگا، تو اس کا جو بڑا ہوگا وہ کہتا ہوگا ہاں تمہارے لیے بھی بڑے انعام و اکرام ہوں گے، تو ہمارا مقرب ہو جائے گا۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہلے کریں گے یا ہم اپنا جادو کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہل کرو۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈالی، وہ ساری کی ساری رسیاں اژدہا بن گئی، سانپ بن گئی، چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئی، پھر وہ رینگتی ہوئی چلنے لگی۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا جو ہے، سٹک جو ہے، اس کو زمین پر ڈالیں۔ وہ عصا سانپ بنا اور جادوگروں کی جتنی بھی چیزیں تھیں سب کو نگلنے لگا۔ اس طرح معجزے کی حقانیت نے جادو کا بطلان ثابت کر دیا، اور فرعونی رسوا ہوئے۔ جادوگر جب یہ معاملہ دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں پر گر جاتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ پر ایمان لائے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان کیسے لے آئے ہو؟ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا تو نے جو کرنا ہے کر لے، ہم ایمان لانے میں کی پاداش میں تم نے جو ہمیں سزا دینی ہے سزا دے رہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر اور استقامت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ نیک انجام اہل تقوی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو بدمست آج ہوا ہے تو بدمستی میں بدمست ہے، یہ طاقت کے نشے میں بدمست ہے، اسے کرنے دو، آپ صبر کرو۔ یہ موسیٰ کی تلقین تھی۔ آج بھی جو بدمست اپنی طاقت کے نشے میں ہے وہ بدمستی کرتا رہے، اور ہمیں حکم ہے صبر کیا جائے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 130 سے بتایا کہ اللہ نے فرعونیوں پر 61 سالی کا عذاب نازل کیا۔ فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنی طرف منسوب کرتے تھے اور برائی کو کہتے تھے کہ یہ موسیٰ کی وجہ سے آئی ہے، اگر موسیٰ نہ ہوتے تو یہ ہم پر نہ ہوتی۔ پھر ان پر ٹڈیوں کا اور اس طرح جوؤں کا، مینڈکوں کا اور خون کا عذاب نازل ہوا۔ ان جو برتن اٹھاتے تھے وہ برتن سامنے پانی کا ڈالتے تھے اور اس میں خون آتا تھا۔ ہنڈیا پکانے کے لیے یوں سمجھ لیں دال جو بھی اس وقت کی ان کی ہنڈیا تھی وہ پکانے کے لیے رکھتے تھے، تو جس وقت چولہے سے اتارتے تھے تو وہ خون ہی خون ہوتی تھی، پتھر اٹھاتے تھے تو خون ہی خون ہوتا تھا۔ تو اس عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا۔ جب عذاب میں مبتلا ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اگر دعا کریں گے ہم سے یہ عذاب ٹل جائے، اگر ایسا ہوا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور بنی اسرائیل جو تھے ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے وعدے کیے، پھر وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور لوگوں کو مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، اور بنی اسرائیل سے جو خیر کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا۔ بنی اسرائیل سمندر پار کر کے، جو اس بنی اسرائیل ہیں وہ سمندر پار کر کے یوں سمجھ لیں نکل گئے، اور ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں اور اپنی جہالت کے باعث ہی ہلاک ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 40 دن تک کوہ طور پر آپ رہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، وہاں کوہ طور پر جب گئے تو وہاں اللہ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا لن ترانی موسیٰ، موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جب رب کائنات نے فرمایا لن ترانی موسیٰ، تو اس وقت یہ عرض کی تھی کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا چلو میں تو کوہ طور پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر اس کو برداشت کر لیا تو پھر مجھے میرا دیدار کر لو گے۔ جب کوہ طور پر تجلی ڈالی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹلی رب کائنات کو نہیں دیکھا، انڈائریکٹ صرف تجلی کو دیکھا۔ جب طور پر تجلی پڑتی ہے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آتے ہیں، آپ کے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ مر جاتے ہیں، پھر 40 دن تک وہ اسی طرح رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے بعد جب ہوش آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ سردار جو میرے ساتھ آئے تھے تو یہ تو مر گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ان کو زندہ کر دے، میں واپس چلا جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ ہمارے سرداروں کو لے کر اس نے قتل کر دیا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتا ہے، وہ لوگ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی مولا میں نہیں دیکھ سکتا تو تجھے کون دیکھے گا؟ رب کائنات نے فرمایا تھا کہ جس کے لیے میں نے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا ہے وہی حبیب مجھے دیکھ سکتا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں موسیٰ نے عرض کی تھی مولا مجھے اس حبیب کی آنکھوں ہی کا زیارت کروا دینا، اس کا ہی دیدار کروا دینا۔ پھر رب کائنات نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا، اس التجا کو قبول کیا، تو پھر معراج کی رات رب کائنات کے محبوب کا آپ نے دیدار بھی کیا اور ہماری مدد بھی کی کہ 50 نمازوں کو کم کروا کر ہمارے لیے 5 نمازیں رکھوائی ہیں۔ اور یہ بیس کیا تھا کہ آنکھیں جو مصطفیٰ کریم کی ہیں، جو رب کا دیدار کر کے آ رہی ہیں، ان آنکھوں کا، مصطفیٰ کی آنکھوں کا دیدار موسیٰ علیہ السلام کر لیں تاکہ وہ اپنی اس پیاس کو بجھا لیں۔ تو یہ 9 مرتبہ مصطفیٰ کریم رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کا دیدار کرتے ہیں اور اپنے عشق کی جو آگ ہے اس کو بجھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر آگے چل کے آیت نمبر 144 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت جو عطا ہوئی ہے اس کا بیان ہوا، اور ان کے کلیم اللہ کا منصب جو عطا ہوا، تورات عطا کرنے کا ذکر ہوا۔ آگے چل کے بتایا کہ متکبر جو آیات الہی سے اعراض کریں گے نا، اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلائیں گے ان کے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ وہ جتنے مرضی اعمال کرتے رہیں ان کے اعمال باطل ہو جائیں گے، نہ ان کا صدقہ کام آئے گا، نہ خیرات کام آئے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر قیام کے عرصے میں بنی اسرائیل کے زیورات سے بچڑا بنا کر، اسے معبود بنا کر اس کی پوجا کی، اس کی عبادت کی، اس کا ذکر آیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم پر غصے اور افسوس کا اظہار کیا اور کہا میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیوں کیا؟ انہوں نے توریت کی تختیاں زمین پر ڈالی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان سے جواب طلبی کی۔ انہوں نے کہا اے میرے بھائی، قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں، اب آپ مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو ہنسی کا موقع دے رہے ہیں۔ یعنی حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا آپ مجھ پر سختی کر کے جو دشمن ہیں ان کو ہنسی کا موقع دے رہے ہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی تختیوں کو اٹھایا جن کی تحریر میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی نویدیں تھیں۔ پھر آیت نمبر 55 سے لے کر 158 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے دنیا اور آخرت کی بلائی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کامل نعمت ہیں، میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے۔ یعنی اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے رسول کی، آخری نبی کی پیروی کریں گے، جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے تھے، اور یہ نبی ان کو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، پاکیزہ چیزوں کا ان کے لیے حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا، بدعمالیوں کا بوجھ ان کے گلے میں پڑے ہوئے توق اتار دے گا۔ سو جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی تعظیم اور نصرت کی، اس نور ہدایت کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی فلاح پانے والے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہوا۔ 160 آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر ضرب مار کر ان کی قوم کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہونے کا معجزہ بیان ہوا۔ اس کے بعد اس امر کا بیان کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ معافی مانگتے ہوئے سجدہ ریز ہو جائیں، بیت المقدس میں داخل ہو جائیں، مگر انہوں نے اس مسئلے میں بھی تحریف کی۔ مزید بتایا کہ سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں انہوں نے ہفتے کے دن
مچھلیوں کے شکار جو منع تھا، اس منع کیے ہوئے حکم کو بھی پس پشت ڈال دیا اور انہوں نے شکار کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے باعث ان کی صورتوں کو مسخ کر کے ان کو بندر بنا دیا، اور وہ چند دن تک بندر بنے رہے، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے لیکن بول نہیں سکتے تھے، اور روتے رہتے تھے، روتے روتے اس طرح وہ تیسرے دن دنیا سے برباد ہو گئے، مر گئے۔ آیت نمبر 172 میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے اپنی ربوبیت کا اظہار کروایا۔ اس اقرار کو عہد الست سے تعبیر کیا۔ آیت نمبر 172 میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کی ارواح کو جمع کیا اور اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ پھر آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ کی نعمت عقل کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی جو نعمت عقل کو قبول ہدایت کے لیے استعمال نہ کرنے والوں کو چوپایوں سے بھی بدتر قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کے دل میں ہیں مگر وہ حق کے دلائل کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ آیت الہی کو دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ دعوت حق کو سنتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الوہیت میں عز و نیاز کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، کہو میں اپنی ذات کے لیے خود سے کسی کو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں اپنی ذات سے غیب کو جانتا تو میں از خود خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یعنی غیب کے علوم اور ساری نعمتیں رب ہی کی عطا سے ہیں، اور کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو قضا اور قدر سے پہنچتی ہے، اور اس میں یہ بتایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 188 میں بتایا تمام بنی آدم کو ایک جان آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کریں۔ آیت نمبر 184 میں مشرکوں کے معبودان باطلہ کا رد کیا اور ان کے بارے میں بتایا کہ وہ تمہاری ہی طرح مخلوق ہیں، آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں کی نعمت سے بھی محروم ہیں، یعنی وہ خود ہی عاجز ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، وہ تمہیں کیا دیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں یوں بیان کیا ہے، اس آیت کو ہم سن بھی لیتے ہیں۔ فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ پھر آگے چل کے یوں بیان کیا کہ سورہ اعراف کے آخر میں کہ جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو صبح و شام وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ صبح شام خوف اور عاجزی کے ساتھ پست آواز میں دل میں یاد کرو اور غافلوں میں نہ رہو۔ یہ سورہ مبارکہ پر آج کی تراویح کا اختتام ہوا ہے۔ انشاءاللہ کل سورۃ الانفال کے متعلق گفتگو ہوگی کہ سورہ انفال ہے کیا، اس میں کون سے مال کا ذکر ہے، کون سے مجاہدین کی حرکات کا ذکر ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک بھی ان احکامات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔